دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الجھن ہو جاتی ہے پڑھنے والے کو، عام پڑھنے والے کو۔ ایمان اور اسلام اکثر و بیشتر مترادف الفاظ کے طور پر آئے، مسلم کو مومن کہہ لیں، مومن کو مسلم کہہ لیں، فرق واقع نہیں ہوتا، مترادف ہے۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ call the rose by any name it will smell as sweet، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے، اس کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہے، تو اگر آپ مومن کہہ رہے ہیں یا مسلم کہہ رہے ہیں، کیا فرق واقع ہوتا؟ تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کے الفاظ مترادف کے طور پر آئے، لیکن ایک مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا ہے سورہ حجرات کی، ایسا ہے اور بڑا کلیئر، وہاں ایمان بمقابلہ اسلام ایک دوسرے کی ضد اور نفی بھی موقت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ لم تؤمنوا ہے، یہ ما آمنتم نہیں ہے، ماضی پر اگر ماں لگے گا تو اس کی بھی نفی ہو جائے گی، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی، وہ تاکید نہیں ہوگی۔ پہلے مضارع سے پہلے لم لگایا جائے تو اس کے اندر انتہا، ہرگز، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہرگز مومن نہیں ہے۔ ولكن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہ ایک تضاد کسی شکل ہے، ایمان اور اسلام یہ مترادف ہے یا ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، کہ اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے اور ایمان کی پرزور نفی کی جا رہی ہے، تو ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اس طرح کی اصل میں کچھ اور الفاظ اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے بارے میں علماء نے ایک اصول بنایا ہے، اذا تفرقا اجتماع واذا اجتماع تفرقا۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، مومن مسلم علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں تو مختلف مقامات، ایمان اسلام مختلف مقامات۔ واذا اجتماع تفرقا، جب ایک مقام پر آئیں گے تو ان میں تفرقہ ہو جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے، اسلام کے اور ہوں گے، ایمان کے اور ہوں گے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے، اذا تفرقا اجتماع وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَا۔ جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہوگا تو وہاں پر نبی کو رسول کہہ دو، رسول کو نبی کہہ دو، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن جہاں ایک جگہ مقابلے میں آئے گا تو نبی اور رسول کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی اس کا حل جو ہے وہ مطلوب تھا۔ نمبر دو، احادیث نبویہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کے عمل پر اس کے ایمان کی نفی کی گئی، مثلا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان ہو اور پھر چوری ہو، ایمان ہو اور پھر زنا ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ ہی کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا ہے۔ اس وقت بعض احادیث میں پھر وضاحت ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر وہ ایک پرندے کے مانند جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو ایک منطقی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ توبہ کرے تو واپس آئے، لیکن علماء کا اس میں ایک اتفاق ہے تقریباً کہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے گویا کہ ایمان کی نفی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی، چنانچہ سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا جماعت یا گروہ جو پیدا ہوا اسلام میں، خوارج، وہ اسی بنیاد پر ہوا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو اس کی جان اور مال مباح ہے، مرتد ہے، قتل کر دیا جائے گا، اس کا مال آپ لے لیں گے، وہ مال غنیمت ہوگا، اس کی عورتیں تمہارے لیے مباح ہو جائیں گی، تمہاری لوڑیاں بن جائیں گی۔ یہ خوارج کا فتنہ بہت زبردست فتنہ تھا، بہت زبردست فتنہ تھا، حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا لیکن بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اصل میں یہ اسی سے ہوئی، ان احادیث سے۔ اور اس میں تو یہاں تک حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے سوء خلق، انسان کے اخلاق کی کمی، سوء اخلاق۔ فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ حضور کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص ہے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی گناہ کبیرہ کا ذکر نہیں ہے، بد اخلاقی کا معاملہ ہے۔
کوئی شخص جو ہے اپنے اخلاق کے اندر اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی بے چین ہے، پریشان کر رہا پڑوسی کو، اور 3 دفعہ قسم کھا کر نفی کر رہے ہیں۔ تو ان احادیث کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ در حقیقت ایمان کی نفی کے معنی لازماً کفر نہیں ہے، بلکہ کفر اور ایمان کے مابین ایک ہے راستہ، وہ اسلام کا ہے، وہ مسلمان شمار ہوگا، چوری کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے، اور وہ شراب پیتے ہوئے بھی مسلمان ہے، زنا کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے، عین اسی حالت میں اگر جان نکل جائے تو نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، اگرچہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی، سزا اسے ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعض مقامات پر 2 ایمانوں کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے شروع میں وہ آیات پڑھی تھی سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ۔ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب کیا مطلب؟ ایک درجے میں تو تم مومن ہو پہلے ہی، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ کچھ اور ہے، ایمان لاؤ، 2 ایمان ہو گئے، اس کو بھی سمجھ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح بڑی ہی اونچی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے سورہ مائدہ کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو بھی مسلمان جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں، انہوں نے کسی شے کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے اگر وہ شے کھائی پی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ تشویش پیدا ہو گئی تھی صحابہ کو جب شراب کا آخری حکم آیا حکومت کا کہ ہمیں تو پیتے ہوئے 50 سال ہو گئے پیتے ہوئے، حرم میں تو پینے کی شے اصل میں شراب ہی تھی، جیسے مغرب میں آج ہے ہوٹل میں جا کر آپ کو پانی نہیں ملے گا، وہ تو شراب انتظام ہے۔ تو ہمارے تو ایک یوں سمجھیے کہ جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک سیل کے اندر جو ہے وہ شراب کا زہر جو ہے اور شراب کی نجاست وہ پہنچی ہوئی ہے، اور بات نہیں، اس کے آخری حکم سے پروہیبیشن کے آخری حکم آنے سے پہلے اگر پی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں پھر 3 درجے آئے، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، ثم اتقوا پھر اور تقوی آیا، وآمنوا اور ایمان لائے، اب ایک ایمان وہ اور دوسرا ایمان یہ، ثم اتقوا واحسنوا اور اس کے بعد مزید تقوی اور اس سے درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں جن کا حل ان سوالات کے جو جوابات